بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان طارق چودھری یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انڈیا کو جوں چین اور نیپال سے مار پڑ رہی ہے، اس کی حماقتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کے اوسان خطا ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر کا میڈیا RSS اور VHP کی فسطائیت کے خلاف یک زبان ہو چکا ہے۔ بھارت نے ایک تازہ ترین حماقت کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بھارتی حماقتیں آپس میں شیئر کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک طارق چودھری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ جو باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بر وقت آپ تک پہنچتی جائیں۔ معلومات کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اگر پسند آئے تو اسے شیئر بھی کیجیے گا اور اپنے آراء اور کومنٹ سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا۔ RSS VHP زعفرانی بریگیڈ اور نریندر مودی حماقتوں پر حماقتیں کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور ان کی حماقتوں میں دن بدن تیزی آتی جا رہی ہے، کیونکہ پوری دنیا پہ ان کی دہشت گردی اور فسطائی سوچوں کا راز کھل چکا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کی 28 اپریل کو جاری ہونے والی رپورٹ میں انڈیا کو CPC ڈکلیئر کیا گیا، یعنی کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ انڈیا اقلیتوں کے حوالے سے بہت ہی تشویش کا حامل ملک بن چکا ہے۔ اقلیتوں کو وہاں مساوی حقوق ملنے کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ یورپی پارلیمنٹ کے نائب صدر اور 15 ارکان پارلیمنٹ نے یورپی کمیشن کو جو خط لکھا ہے وہ بھی بھارت کے منہ پر شدید تمانچہ ہے۔ نیپال، لداخ، لائن آف کنٹرول، لائن آف ایکچول کنٹرول اور مقبوضہ کشمیر میں کی جانے والی حماقتوں اور علاقائی تھانے دار بننے کے عزائم، توسیع پسندی، استعمارانہ سوچ، بھارت بھر میں غیر برہمن ذاتوں، اقلیتوں اور خاص طور پر مسلمانوں، عیسائیوں اور دلتوں کے قتل عام اور شاہین آباد دھرنے کا انتقام لینے کے لیے دہلی میں راشٹریہ سیوک سنگھ اور وشوا ہندو پریشد کے گنڈوں کے ذریعے سے دہشت و بربریت اور سفاکیت کا کھیل پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا انڈین دہشت گردوں کی اس سفاکیت اور دہشت گردی کے خلاف یک زبان مذمت کرتی ہوئی نظر آ رہی۔ بھارت بری طرح سے بدحواس ہو چکا ہے، خاص طور پر گلوان وادی اور لائن آف ایکچول کنٹرول پر لداخ میں چین سے پڑنے والی مار کے بعد تو اس کے اوسان بری طرح سے خطا ہو چکے ہیں اور اب وہ اپنی تخریبی ایجنسیوں کے ذریعے سے
دنیا کے مختلف ممالک میں بٹھائے گئے اپنے تنخواہ دار ٹوٹوں کے ذریعہ عجیب و غریب حرکات کرتا ہوا پھر رہا ہے۔ اقلیتوں پر ہونے والے انسانیت سوز مظالم کی طرف سے وہ اس طرح دنیا کی توجہ کسی اور طرف لگانا چاہتا ہے۔ راک ایجنٹ پاکستان کے غدار کی تصاویر انڈین آرمی چیف کے ساتھ وائرل ہو چکی ہیں۔ بھارتی میڈیا غدار پاکستان اور اپنے زرخریدرینہ ایجنٹ کی طرف سے پاکستان کے خلاف لکھے گئے امریکی کانگریس کے نام خطوط کا ڈول پیٹنے میں مصروف ہے، جس میں اس غدار وطن پاکستانی نے امریکہ سے اپیل کی ہے کہ سندھ بلوچستان کی آزادی کا بل پاس کیا جائے۔ یہ خط امریکہ پہنچنے کی دیر تھی کہ بھارتی میڈیا اور سندھ میں اس کے زر خرید ایجنٹ سندھ ادیشیوں کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آ گیا کہ سندھ میں کاروبار کرنے والے غیر سندھیوں پر ٹیکس لگایا جائے۔ بھارتی میڈیا ابھی ان ساری وارداتوں کا ڈول پیٹنے میں مصروف تھا کہ پیپلز لبریشن آرمی نے لداخ میں کیل لگے ڈنڈوں، پتھروں، ٹھڈوں اور مکوں کے ساتھ انڈیا کی ریگولر آرمی کا برکس نکال کے رکھ دیا۔ گلوان وادی میں 60 کلومیٹر تک کا علاقہ انڈیا سے چھین لیا۔ لاتعداد انڈینز کو جہنم واصل کیا۔ بے شمار بھارتی فوجیوں نے موت کے خوف سے اونچی پہاڑیوں سے دریائے گلوان میں چھلانگیں لگا کر اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ پانی کی تیز لہروں میں مارے گئے۔ دریائے گلوان میں کئی انڈیوں کی موت، اور پھر دریائے کراب کنگ کے پاس 6 کلومیٹر کا علاقہ چھین کر چین نے بیرکس اور پختہ مورچے بھی بنا لیے، اور بھارت میں بہادری کی مثال ظاہر کی جانے والی بہار ریجمنٹ کو بری طرح سے چین نے لداخ کی گلوان وادی میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے بھارت کا دنیا بھر میں رہا سہا وقار بھی ختم ہو کر رہ گیا۔ عرب ممالک جہاں کروڑوں انڈینز بسلسلہ روزگار مقیم ہیں، وہاں سے بھی انڈیا کے حق میں کوئی آواز بلند ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور وہاں بھی انڈینز چین کے ہاتھوں بھارت کی تاریخی پٹائی کے بعد اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ کیا بھارت اپنے زرخرید پٹھوں کے ساتھ پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے میں کامیاب ہو پائے گا؟ الطاف حسین اور اس کے دیگر پاکستان دشمن ساتھی پاکستان دشمنی میں اندھے ہو چکے ہیں، لیکن ان کو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اب پاکستان میں انڈیا اپنی دہشت گردانہ وارداتوں اور کارروائیوں میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، اور ان وارداتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں
وہ مزید رسوائی مول لے گا۔ اب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں انڈیا کے ملوث ہونے کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک واضح ہو چکی ہے۔ کلبھوشن کھول کے انڈیا کی دہشت گردانہ کارروائیوں کا اعتراف کر چکا ہے۔ اب پاکستان میں سیکورٹی انسٹالیشنز اور آرمی پبلک اسکول میں 136 بچوں کے قتل عام کو کون سا ملک سپورٹ کر سکتا ہے؟ انڈیا پوری دنیا میں فوجی اور سفارتی محاذوں پر بری طرح سے پٹ چکا ہے۔ جن ممالک سے اسے امید اور تعاون کی توقع تھی، امداد کی توقع تھی، سپورٹ کی توقع تھی، وہ اس کی ساری امیدیں اور ساری خواہشات مٹی میں مل چکی ہیں۔ اب تو ہندوتوا مودی خود اپنے ہی ملک میں بری طرح سے رسوا ہوتا جا رہا ہے، اور ناگالینڈ، میزورم، ہماچل پردیش، اروناچل پردیش اور پنجاب اور ہریانہ میں خالصتان کی آزادی کی تحریکیں انڈیا کے پاؤں تلے سے زمین نکال چکی ہیں، اور نیپال کی صدر نے بھی انڈیا کے زیر قبضہ کالا پانی اور دیگر علاقوں کی 400 کلومیٹر کے لگ بھگ علاقے کو اپنے نقشوں میں نیپال کا علاقہ قرار دے دیا ہے، اور انڈیا پوری دنیا میں اپنی دہشت گردی اور تخریب کارانہ کارروائیوں کی وجہ سے تنہا ہو چکا ہے، اور چین سے بری طرح فوجی شکست اور ہزیمت کے بعد اب اس کا رہاسا وقار بھی ختم ہو چکا۔ لہٰذا پاکستان کے خلاف اب اس کی کوئی بھی کاوش اور کارروائی کسی طرح بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔